السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں تاریخ کربلا کا پارٹ نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں اتمام حجت کے لیے کچھ کرامتیں بھی دکھائیں تاکہ ابن زیاد کے سپاہیوں کو معلوم ہو جائے کہ امام علی مقام مستجاب الدعوات ہیں، ان کے مقابلے میں آنا خدا سے جنگ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں پر بدبختی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس جنگ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے ساتھیوں کی وفاداری کی بھی مثال خود ہی ایک ایسی مثال ہے کہ ایسی کوئی مثال کسی کے وفادار کی نظر نہیں آتی۔ جب تک میدان کربلا میں آپ کی جانثار وہ ساتھی جو آپ کی محبت میں میدان کربلا میں گئے تھے، جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، آپ کے خاندان کے نہیں تھے، صرف آپ کی محبت میں پہنچے، اس خونی معرکے میں انہوں نے اپنی جان کے نذرانے یک کے بعد دیگرے پیش کیے، اور آپ کی وفاداری کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جب تک ان جانثار ساتھیوں میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا، اس وقت تک امام علی مقام امام حسین کے بھائی بھتیجے بھانجے آپ کے خاندان کے ایک فرد کو بھی میدان میں جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ ہاشمی جوان کے کسی بچے بڑے یا جوان یا کسی خاتون کے جسم پر ایک زخم بھی لگنے نہیں دیا۔ حالانکہ یزیدیوں نے یک بارگی حملے کیے، تیروں کی بارشیں کی، لیکن ان جانثار ساتھیوں نے اپنی جان کے نذرانے ہنس کر امام علی مقام کے قدموں پر نثار کر دیے اور امام علی مقام کے مشن پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین کے جانثاروں کی شہادت کے بعد اب میدان کربلا میں ہاشمی جوان اسد اللہ الغالب کے شہزادے فاطمہ کے لخت جگر ہاشمی فرزند دمکتے چمکتے پھول جب میدان کربلا میں نکلتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے میدان کربلا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ ابن زیاد کے بڑے بڑے بہادر سپاہیوں کا دل سینے میں لرزنے لگتا ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان ہاشمی جوانوں پر اگر 3 دن سے پانی بند نہ کیا جاتا تو ان ہاشمی جوانوں کا ایک جوان ہی یزیدی لشکر پر بھاری پڑ جاتا۔ معزز ناظرین، سر امام علی مقام کے جانثار جتنے تھے جب سب شہید ہو گئے تو حضرت عقیل کی اولاد میدان میں نکلتی ہے، اور حضرت مسلم عقیل تو شہید ہو چکے تھے، حضرت مسلم کے بیٹے نکلے، حضرت عقیل کے بیٹے نکلے، یہاں تک کہ اولاد عقیل نے جام شہادت پیا۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اب مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے شہزادے حضرت عباس علمبردار کے 3 بھائی حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، یہ 3 بھائی میدان میں نکلنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں تینوں بھائی؟ یہ 3 بھائی حضرت عباس علمبردار اور خود حضرت عباس، یہ 4 بیٹے مولا مشکل کشا کی بیوی حضرت ام البنین کے وطن سے تھے۔ یہ 4 شہزادے جب میدان کربلا میں پہنچے تھے، اور ان کی وفاداری امام حسین سے وہ وفاداری آپ نے پیش کی، تاریخ میں ایسی مثال نہیں مل سکتی جو مثال غازی عباس اور ان کے بھائیوں نے اپنی وفاداری کی میدان کربلا میں پیش کی۔ جب میدان کربلا میں آپ پہنچے تھے نا، اور شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر جب میدان کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تو اس وقت وہیں پر حضرت علی کی بیوی ام البنین کا بھتیجا عبداللہ بن ابی محل ابن زیاد کے پاس تھا۔ اس نے فوراً شمر کو روکا اور ابن زیاد سے کہا کہ حسین ابن علی کے ساتھ ہماری پھوپھی ام البنین کے 4 بیٹے موجود ہیں، عباس علمبردار اور حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر۔ ان 4 بیٹوں کے لیے، ان 4 شہزادوں کے لیے ابن زیاد سے کہا کہ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیا جائے، ان کو امان دے دی جائے۔ ابن زیاد نے اور عبداللہ ابن ابی محل کے کہنے پر، اس لیے کہ عبداللہ ابن محل کوفے کے بڑے، ابن ابی محل کوفے کے بڑے لوگوں میں اس کی شماری تھی، اس کے کہنے پر امان نامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے امان نامہ لکھا، عبداللہ
بن ابی محل نے اپنے آزاد کردہ غلام کو وہ امان نامہ دیا اور کہا کہ جاؤ میدان کربلا میں جا کر ام البنین کے چاروں بیٹوں کو یہ امان نامہ دے دو۔ جیسے ہی وہ آزاد کردہ غلام ان کے پاس پہنچا اور جا کر کہا اے ام البنین کے شہزادوں، تمہارے ماموں زاد بھائی نے تمہارے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا دیا ہے، تمہارے لیے امان ہے۔ سلام کرتا ہوں میں عباس علمبردار ان چاروں بھائیوں کو، علی کے شوروں کو۔ ام البنین کے شہزادوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا، جاؤ ہمارے ماموں زاد بھائی سے ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا ام البنین کے شہزادوں کو، علی کے شیروں کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے رب کی امان کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس امان نامے کو واپس کر دیا۔ شمر ذی الجوشن جب وہ خط لے کر میدان کربلا میں پہنچا تو آواز دے کر کہا تھا، حسینی لشکر کی طرف دے کر آواز دے کر کہا تھا کہ حسینی لشکر میں ام البنین کے جو 4 بیٹے ہیں ان کے لیے امان ہے، ان کے لیے امان ہے، وہ ادھر آ جائیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان پر پانی بند نہیں کیا جائے گا۔ لیکن غازی عباس علمبردار اور آپ کے تینوں بھائیوں نے، ان چاروں بہادروں نے، چاروں وفادار، انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس میدان کربلا میں جہاں تلواریں ان کی گردنوں پر تیار تھیں، ایسے وقت میں انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا، کیا کہنا چاہتے ہو ہم سے؟ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ تمہارے لیے امان ہے۔ تو آپ نے کہا تجھ پر اور تیری امان پر لعنت ہو۔ ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان ہے اور فاطمہ کے شہزادے حسین کے لیے امان نہیں، فرزند رسول کے لیے امان نہیں، رسول کے کاندھے پر سوار ہونے والے حسین کے لیے امان نہیں، جو جنتی جوانوں کا سردار اس کے لیے امان نہیں، تیری امان اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر غازی عباس کے تینوں بھائیوں نے امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیا اور یک بعد دیگر اجازت لے کر میدان کربلا میں نکلے۔ میدان کا نقشہ بدل دیا اور ایک ایک کر کے جام شہادت پیتے رہے اور میدان کارزار میں پہنچ کر بتا دیا کہ ہماری امی ام البنین نے ہمیں جو دودھ پلایا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں دودھ پلایا تھا، جس مشن کے لیے ہمیں پرورش کی تھی، اس لیے کہ ام البنین جب اپنے شہزادے غازی عباس کو اور اپنے بھائیوں کو، ان کے بھائیوں کو کی پرورش کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تو کہتی تھی بیٹا میں تمہیں دودھ اس لیے نہیں پلا رہی کہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو، تمہیں دودھ اس لیے پلا رہی ہوں تم حسین سے وفاداری، حسین کی فاطمہ کے شہزادے حسین سے وفاداری کا ثبوت دینا، اور کوئی مصیبت آئے تو حسین کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کر دینا۔ آج تینوں شہزادے مولا امام حسین کے مشن کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، دین مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے عباس کے ان تینوں بھائیوں نے، علی کے ان تینوں شہزادوں نے اپنی جان کا نذرانہ